بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ایک اسلامی قصہ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، تو نے اپنے علم کا دعویٰ کیا ہے، ہمارا ایک بندہ خضر وہ علم جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ نے اپنے خطاب میں کہہ دیا تھا کہ اس زمانے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ خدا کو ایک نبی کی زبان سے یہ بات پسند نہ آئی اور تادیب کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو آپ سے جدا علم رکھتا ہے۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس لیے توبہ استغفار کی اور کہا میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں روم اور فارس کے اتصال پر ملے گا، اور اس کی پہچان کے لیے کہ یہ کافی ہے کہ ایک مچھلی ثابت بھون کر توشہ دان میں رکھ لو۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو مچھلی پھر زندہ ہو جائے گی اور دریا میں کود جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ ملاقات کے شوق میں تیار ہو گئے اور اپنے خلیفہ یوشع سے کہا کہ میں اس غرض سے جا رہا ہوں کہ اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ وہ تیار ہو گئے، مچھلی بھون کر توشہ دان میں رکھ لی اور نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو سستانے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ یوشع علیہ السلام اتفاقاً جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ توشہ دان سے مچھلی زندہ ہو کر نکلی ہے اور دریا میں کود گئی ہے۔ سوچا موسیٰ علیہ السلام جاگتے ہیں تو ذکر کروں گا، مگر جب وہ جاگے تو وہ واقعہ بھول چکے تھے، اس لیے آگے روانہ ہوئے۔ کچھ دور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو کہا آؤ کھانا کھا لیں۔ تو یوشع نے کہا کہ وہ مچھلی تو جہاں آپ سوئے تھے وہاں توشہ دان سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ آپ نے کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں بتانا بھول گیا۔ چنانچہ وہ پھر اس مقام کو واپس لوٹے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت سے موسیٰ کو وہاں تک بھوک نہ لگی تھی کہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، اور جب بھوک لگی تو واقعہ یوشع کو یاد آیا اور پھر پلٹے اور اسی مقام پر پہنچے۔ قرآن حکیم میں اس لیے فرمایا ہے کہ پھر جب وہ دونوں ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، اپنی مچھلی بھول اٹھے تو مچھلی نے سرنگ کی طرح دریا میں راستہ بنا لیا۔ انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو خضر پایا جس کو ہم نے اپنی خاص مہربانی میں سے ایک حصہ دیا اور اپنی طرف سے اسے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کہا تو خضر علیہ السلام نے جواباً کہا وعلیکم السلام یا پیغمبر بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کلمات سن کر حیران ہوئے تو پوچھا آپ کو میرے متعلق کس نے بتایا؟ خضر نے کہا جس خدا نے آپ کو پیغمبری دی ہے اسی نے مجھے بتایا ہے، ویسے بھی اس سرزمین میں کوئی دوسرا اسلام کا شہدائی موجود بھی نہیں۔ پھر موسیٰ نے وہ سب حال بیان کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کچھ سیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ہمراہ چلوں۔ حضرت خضر نے کہا تم سے میرے ساتھ ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اور جو چیز تمہاری آگہی کے احاطے سے باہر ہے اس پر تم کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ سے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں تمہارے ساتھ کسی بات کا ذکر نہ کروں تو تم نے اس بات کے متعلق مجھ سے پوچھنا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور پھر دونوں مل کر آگے چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک دریا آیا۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے ایک تختہ توڑ کر کشتی کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا اور کہا کہ آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہیں ان کو ڈبو دو، یہ تو آپ نے بڑی ہی خطرناک بات کی ہے۔ حضرت خضر نے جواب دیا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ موسیٰ نے کہا آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے پر میرے ساتھ سختی نہ فرمائیے۔ پھر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکے سے ملے تو خضر نے اسے پکڑ کر مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی خون کے بدلے میں نہیں، یہ تو آپ نے بہت ہی بری حرکت کی۔ حضرت خضر نے انہیں ان کا عہد یاد دلایا تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ آپ میری طرف سے
حد ازر تک پہنچ چکے ہیں۔ احد کے اعداء کے بعد پھر وہ آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، مگر انہوں نے ہرگز انہیں دعوت نہ دی۔ اتنے میں حضرت خضر نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنا ہی چاہتی تھی، تو حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا اور اس کی مرمت کر کے کچھ مضبوط بنا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ پھر ضبط نہ کر سکے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے دیوار کو کھڑا کرنے کی مزدوری لے سکتے تھے۔ انہوں نے تو ہماری بھوک پیاس کی بھی پرواہ نہیں کی اور تم ان کو مفت مزدوری کر رہے ہو۔ حضرت خضر نے کہا، اب تمہاری حد اظہر پوری ہو چکی، میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم نہ بھی پوچھتے تو میں چلنے سے پہلے ان سارے واقعات کی علت تمہیں بتاتا، مگر آپ صبر نہ کر سکے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا اسی صورت ہوا۔ آپ ہر بات پہ مجھ پر تنقید کرتے رہے۔ اب یہ آپ کا آخری عہد بھی ٹوٹ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو علیحدہ کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اس لیے میں اپنے چلنے سے پہلے ان سب معاملات کی تفصیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں اس کے دیے ہوئے علم پر ہی عمل کرتا ہوں اور اسی نے مجھے اپنے علم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اب ان واقعات کی تفصیل جانیے۔ پہلا واقعہ، وہ کشتی جس میں ہم سوار ہوئے تھے 10 ایسے بھائیوں کی ملکیت ہے، جن میں 5 تو بیمار اور بالکل معذور ہیں اور 5 ملاح ہیں۔ وہ دن بھر اسی مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر سالم کشتی کو چھین لیتا ہے۔ میں نے اس کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ وہ داغدار ہو جائے اور بادشاہ اسے ناکارہ سمجھ کر نہ پکڑے۔ اس طرح ان بھائیوں کا گزارا بنا رہے گا۔ دوسرا واقعہ، میں نے اس لڑکے کو اس لیے جان سے مار ڈالا کہ اس کے والدین حق پرست ایماندار ہیں اور یہ لڑکا بڑا ہو کر نہایت ہی برا اور شریر انسان ہوگا، جس سے اس کے والدین بھی شرمندہ اور نالاں ہوں گے اور وہ اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے دین کھونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ اب اللہ اسے ایک ایسی لڑکی عطا کرے گا جو زمانے کی مشہور اور عابد ہو۔ اس کے بطن سے پیغمبر جنم لیں گے اور والدین وقتی رنج کے بدلے حقیقی خوشی پائیں گے۔ تیسرا واقعہ، گاؤں میں دیوار مرمت کرنے کا ہے۔ گو ہمیں گاؤں والوں نے راحت نہ دی، مگر یہ ان کا ذاتی فعل تھا۔ یہ بسیدہ مکان 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ ان کے والدین دیر ہوئی فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اس دیوار کی تہ میں ایک خزانہ دفن کیا تھا۔ بچے بڑے ہو کر لے لیں گے۔ اب وہ دیوار گر رہی تھی اور اگر وہ گر پڑتی تو خزانہ نظر آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے، یتیم بچوں کا حق مارا جاتا۔ میں نے وقت پر اسے مرمت کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ ان کے جوان ہونے تک یہ دیوار قائم رہے اور جب یہ دیوار گرے تو وہ اپنا خزانہ حاصل کر سکے۔ ان تینوں واقعات میں یہی حکم الہی تھا، اس لیے میں نے ان کی تکمیل کی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ آپ کی تنفیذ ایسے وقت میں درست تھی یا نہیں۔ موسیٰ نے تسلیم کیا، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اب مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ کی ہمراہی پر اصرار کروں۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ جیسا کریں حق بجانب ہیں۔ ان سب تفاصیل کے بعد جو کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئی تھی، حضرت خضر غائب ہو گئے اور موسیٰ اپنے ہاں واپس پلٹ آئے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک زبر جد کی تختی مدفون تھی جس پر بسم اللہ کے بعد منظر سے نصیحتیں لکھی تھیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ تعجب ہے اس شخص پر جو قضاء اور قدر کا منحرف ہو کر پریشان پھرے۔ حیرت ہے اس شخص پر جو اللہ کے رازق کا قائل بھی اور فکر مشیت میں دن رات پھنسا رہے۔ افسوس ہے اس شخص کی زندگی پر جو موت کے آنے کا پتہ ہو لیکن زندگی کو لوح و لب میں کاٹے۔ حسرت ہے اس شخص کی زندگی پر جو دنیا کی رات دن کے انقلابات دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اندھوں کی طرح دنیا دونوں ہاتھوں سے کمانے میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا مکالمہ بروئے قرآن حکیم کتاب کے اوراق میں پیش ہے۔ صاحب بصیرت اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خضر کی حیثیت اللہ کے حضور میں کیا تھی۔ کئی کتابوں کے علم میں یہ بات زہر بحث ہے، کوئی درست صورت بات نہیں ہے کہ ہمیں تو بزرگان دین کے حالات و واقعات کا احاطہ کرنا درکار ہے، مطلب ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے معاملات میں کچھ نہ کچھ اخذ کر سکتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ حضرت خضر نبی تھے یا بزرگ، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہی ہے کہ ہمارے بندوں میں سے خاص بندے یعنی خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص مہربانی میں سے ایک حصہ دیا اور اپنی طرف سے اسے خاص علم سکھایا تھا۔ اب یہ قصہ یہیں پہ ختم، کیونکہ حضرت خضر کون ہے، کہاں گئے، کہاں آئے، یہ کسی کو نہیں آج تک پتہ۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر اتنا ہی ہے اور کئی دفعہ اور بھی آیا ہے، لیکن زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے جتنا مجھے پتا تھا اتنا ہی میں آپ لوگوں کو بتا سکی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔